السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میں سے اکثر مجھ سے سوال کثرت سے پوچھتے ہیں کہ میں مسلمان کیسے ہوئی۔ تو آج میں آپ کو اپنی کہانی بتاتی ہوں۔ میں بنیادی طور پر یہودی تھی اور میں نے چند سال پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ میری فیملی کوئی عام یہودی نہیں بلکہ ہیسیڈک یہودی تھی۔ ہیسیڈک بنیادی طور پر بہت ہی کٹر یہودی ہوتے ہیں اور ان کی ایک تنظیم بھی ہے، اور یہ 18ویں صدی عیسوی سے دنیا بھر میں یہودی غلبے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دراصل میرے والد اشکنازی یہودی تھے جبکہ میری والدہ ہیسیڈک یہودی تھی، اور جب میں 4 سال کی تھی تو میرے والدین میں طلاق ہو گئی اور میری والدہ مجھے لے کر واپس اپنے قبیلے میں آ گئیں، اور اس طرح میری پرورش ایک ہیسیڈک یہودی فیملی میں ہوئی۔ اگرچہ ہم کینیڈا میں رہتے ہیں مگر میری والدہ کی اکثر فیملی یروشلم میں رہتی ہے اور ہمارا اکثر آنا جانا اسرائیل میں رہتا تھا۔ اس لیے آپ سمجھ لیں کہ میری پرورش ایک انتہائی شدید کٹر یہودی گھرانے میں ہوئی ہے، اور میں خود کو ہمیشہ بہت ہی سپر یہودی سمجھتی تھی، اور میرا ہائی اسکول تک آتے آتے یہودی مذہب میں اتنا شدید اعتقاد ہو چکا تھا کہ میں بطور یہودی دوسرے مذاہب کو بہت حقیر اور گھٹیا تصور کرتی تھی۔ اور میں مذہب کے ساتھ ساتھ دوہری شہریت بھی رکھتی ہوں۔ میرے پاس کینیڈین اور اسرائیلی دونوں نیشنلٹیز ہیں، اور میری بیسک اسکولنگ ایک یہودی اسکول میں ہی ہوئی۔ جب میں اپنی بیسک تعلیم کے بعد یونیورسٹی میں گریجویشن کے لیے مستقل کینیڈا شفٹ ہوئی تو یہاں پہلی مرتبہ میری ملاقات دوسرے مذاہب کے لوگوں سے ہوئی۔ چونکہ میں اپنے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے ایک پریکٹسنگ یہودی تھی، اس لیے یونیورسٹی میں اکثر لوگ میری طرف متوجہ ہوتے اور مجھ سے یہودیت کے متعلق بہت سارے سوالات پوچھے جاتے، تو میں اکثر ان کے سوالوں کے جواب دیتی اور اکثر توریت کے حوالے استعمال کرتی۔ یہ وہ موقع تھا جب میں نے اس حقیقت کا ادراک کیا کہ یہودیت میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن کے متعلق ہم لاجیکلی لوگوں کو مطمئن کرنے میں فیل تھے۔ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے کراس کویسچننگ نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا، اور میرا بہت سارا علم اور معلومات بہت سارے لوگوں کے سامنے فیل ہو گئیں۔ تو میں نے پہلی مرتبہ خود کو یہودی مذہب سے دور کرنا شروع کر دیا، اور میں جو یہودیوں کی عبادت شبت باقاعدگی سے ساری زندگی کرتی رہی تھی، میں نے شبت بھی ترک کر دی۔ سچ پوچھیں تو میرے دل میں یہودیت کے متعلق شکوک پیدا ہو چکے تھے، اور میں یہ سوچنے لگی تھی کہ کیا میں صحیح دین پر ہوں بھی یا نہیں۔ پھر اسی حالت میں مجھے 8 سے 10 مہینے گزرے اور مجھے احساس ہونے لگا کہ میں خدا سے دور ہو گئی ہوں۔ بس اس خیال کے آنے کی دیر تھی کہ میں خود میں شرمندگی محسوس کرنے لگی، اور میں نے دوبارہ تحلیم کا مطالعہ شروع کر دیا۔ تحلیم یہودیوں کی ایک مقدس کتاب ہے۔ اس کتاب کے مطالعے کا مقصد یہ تھا کہ میں دوبارہ اپنے مذہب سے جڑ سکوں، اور جب میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا تو دوران مطالعہ ایک چیز پر آ کر میں اٹک گئی۔ وہ یہ کہ اس کتاب کے مصنف کنگ ڈیوڈ نے ایک چیز بہت تسلسل سے لکھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میں سجدے میں گر گیا، میں نے رب کے سامنے سجدہ کیا، میں نے سجدے میں رب سے دعا مانگی، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اس کتاب میں عبادت کے لیے سجدے کا لفظ کثرت سے استعمال ہوا تھا، جبکہ ہم یہودی جو عبادت کرتے ہیں وہ تو بغیر سجدے کے ہیں۔ اگر یہودی مذہب میں سجدہ ایک عبادت ہے تو ہم سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک سوال تھا جو میرے دماغ میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ میں نے اس پر تحقیق شروع کر دی، اور بہت ساری کتب اور مذہبی مواد کا مطالعہ اور آن لائن مختلف ویب سائٹ پر تحقیق جو کہ یہودی مذہب کے متعلق یہودیوں کی ویب سائٹس تھیں
وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اس سلسلے میں بہت سارے ربیوں سے بھی سوالات کیے، مگر کوئی بھی ربی میرے سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔ ربی کی حیثیت یہودیت میں وہی ہے جو کہ اسلام میں علماء کرام وغیرہ کی ہے۔ پھر اسی دوران میری ملاقات ایک قیرائی یہودی گروپ سے ہوئی۔ قیرائی یہودی وہ فرقہ ہے جو کہ صرف تورات سے ہی احکامات لیتے ہیں اور تورات کو ہی قابل عمل سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تحلیم وغیرہ دیگر مذہبی کتب پر عمل درآمد نہیں کرتے۔ اس فرقے کا ماننا ہے کہ اصل یہودی دین تورات میں ہے اور باقی سب ربیوں کی پھیلائی ہوئی خرافات ہیں۔ تو اس قیرائی یہودی گروپ سے مل کر میں بہت حد تک اس بات سے قائل ہو گئی تھی کہ یہودیت کی جو عبادت ہم کرتے تھے ان میں سے اکثر تورات سے ثابت نہیں تھیں اور وہ سب ربیوں کی جانب سے دین میں کیے گئے اضافے تھے۔ بہرحال میں ان سے بہت حد تک قائل ہو چکی تھی کیونکہ ان کی باتیں عقلی اعتبار سے قرینِ قیاس تھیں۔ میری زندگی کا دوسرا اہم فیز تھا جب میں اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہوئی۔ دراصل وہ میرا ایک آن لائن مسلمان دوست تھا جس سے صرف انٹرنیٹ کی حد تک کی جان پہچان تھی اور حقیقی زندگی میں ہم نے نہ ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور نہ کبھی ملاقات ہوئی تھی۔ بس ہم دونوں اکثر مذاہب پر ڈیبیٹ کرتے اور ایک دوسرے کو اپنے اپنے مذہب سے متعلق مواد شیئر کرتے اور اپنے اپنے مذہب سے متعلق معلومات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح مجھے پتہ چلا کہ مسلمان بھی حضرت موسیٰ اور ابراہیم کے اسی خدا کو مانتے ہیں کہ جس خدا کی عبادت یہودی اور عیسائی کرتے ہیں، اور اسی طرح نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر، جنت جہنم پر اور قیامت کے دن پر ایمان وغیرہ ساری چیزیں وہی ہیں جن پر میں بچپن سے ایمان رکھتی آئی ہوں۔ شروع میں جب میں اسلام کے متعلق کبھی کبھار کچھ پڑھتی تو سمجھتی تھی کہ مسلمان تورات کے کلام کو کاپی کر رہے ہیں، مگر اب مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ سب کچھ قرآن مجید میں سے تھا، اور قرآن بھی چونکہ اسی اللہ کا کلام ہے جس اللہ نے تورات نازل کی تھی، اس انداز سے کلام بالکل ایک ہی جیسا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ قرآن مجید تورات کا اپ ڈیٹڈ ورژن تھا۔ پتہ نہیں میں جو الفاظ استعمال کر رہی ہوں وہ مناسب بھی ہیں یا نہیں، مگر حضرت موسیٰ کی نبوت تک جو کچھ یہودیت میں تھا اور جو کچھ اسلام میں تھا، یا یوں کہہ لیں کہ جو کچھ تورات میں تھا اور جو کچھ قرآن میں تھا، وہ 90% سیم ٹو سیم ہی تھا۔ بس اس میں اضافہ یہ تھا کہ مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانتے تھے، اور انجیل اور قرآن کو بھی اللہ کا کلام مانتے تھے، جبکہ یہودیوں کے نزدیک تورات اور موسیٰ کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ اور یہ بات آہستہ آہستہ مجھے عقلی طور پر قائل بھی کر رہی تھی کہ جب یہودیوں نے اصل دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور ربیوں کی طرف گھڑی گئی نئی خرافات کو دین سمجھ لیا، تو خدا نے بہتر سمجھا کہ ایک نئے نبی کو نئے کلام کے ساتھ دنیا میں بھیجے جو لوگوں کو اللہ کے صحیح دین کی طرف بلائے۔ اور جب میں تورات کو پڑھتی اور قدیم یہودی کتب کا مطالعہ کرتی، سجدے کی عبادت کو ہی اصلی عبادت قرار دیا گیا تھا جو عبادت کے مسلمان کر رہے تھے۔ یہی وہ سجدے والی عبادت تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے سکھائی تھی۔ اور اسی طرح جب موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں جاتے تو کوئی طور پر ان سے کہا گیا کہ جوتے اتار کر آؤ کیونکہ تم اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہو، اور یہی ادب کا تقاضا بھی تھا، اور یہی سب مسلمان کرتے ہیں کہ نماز میں جانے سے پہلے جوتے مسجد کے باہر اتار دیتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ میں مکمل طور پر قائل ہو چکی تھی کہ اسلام ہی وہ سچا مذہب ہے جو حقیقی طور پر اس راستے کی طرف بلاتا ہے جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اور اگر مجھے واقعی تورات اور موسیٰ کے دین پر عمل کرنا ہے تو مجھے اسلام پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ موجودہ یہودی مذہب ہمیں موسیٰ اور تورات سے دور لے جا چکا ہے۔
آخرکار 2017 کے رمضان میں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ میرا پہلا رمضان تھا۔ اگرچہ میرے لیے شروع میں روزے رکھنا مشکل تھا، مگر الحمدللہ میں نے وہ رمضان خوش اسلوبی سے پورا کیا۔ بہرحال وہ میرا اسلام قبول کرنا باقاعدہ نہیں تھا، اور میں نے صرف انٹرنیٹ سے سرچ کیا تھا کہ کیسے اسلام قبول کیا جا سکتا ہے، اور آن لائن ایک ویڈیو سے دیکھ کر شہادت کے کلمات پڑھ لیے تھے، مگر ابھی بھی مجھے لگتا تھا کہ میں باقاعدہ مسلمان نہیں ہوئی ہوں۔ اس کے بعد میں نے اسلام کا مطالعہ اور آن لائن ریسرچ جاری رکھی۔ اسی دوران میری دوستی ایک مسلمان لڑکی سے ہوئی اور ہماری اکثر ملاقاتیں ہونے لگیں، اور میں نے اسے نہ صرف اپنی مکمل اسٹوری بتائی بلکہ اس سے بہت کچھ سیکھا بھی۔ پھر اسی سہیلی کی مدد سے کئی مہینے بعد 26 جنوری 2018 کو میں نے باقاعدہ مسجد جا کر امام صاحب کے سامنے شہادت کے کلمات پڑھ کر اسلام قبول کیا، اور میں باقاعدہ طور پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میری زندگی میں کیا کیا رکاوٹیں پیش آئیں اور مجھے کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، انشاءاللہ وہ تفصیلات اگلے ویڈیو میں بیان کریں گے۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔